रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है लिटरेरी क्रिटिसिज्म। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म क्या होता है। लिटरेरी क्रिटिसिज्म की 7 से 8 डेफिनेशंस को देखेंगे, फिर हिस्ट्री ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म को देखेंगे, लिटरेरी क्रिटिक्स कौन होते हैं, क्या करते हैं, इसको देखेंगे, फादर ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म कौन थे, टाइप्स क्या है लिटरेरी क्रिटिसिज्म के और अप्रोचेस कौन सी हैं, मेन पर्पस क्या है लिटरेरी क्रिटिसिज्म का, लिटरेरी क्रिटिसिज्म इम्पॉर्टेंट क्यों है, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट वर्क जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म में है वो कौन सा है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म और लिटरेरी थ्योरी का आपस में डिफरेंस क्या है, और नेचर क्या है लिटरेरी क्रिटिसिज्म की। ये कुछ सवाल हैं जो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछे थे, इसलिए आज की इस वीडियो में मैंने इनको ऐड किया है और इन सवालों के जवाब मैं आज आपको देने वाली हूँ। क्रिटिसिज्म मेरे चैनल के ऊपर पड़े हुए हैं जिनको आप रीड कर सकते हैं ऑलरेडी। आज की वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं YouTube पे आपको अपना चैनल दिखाना चाहती हूँ। BS इंग्लिश लिटरेचर नोट्स का YouTube पे मेरा चैनल है जिस पे लिटरेचर लिंग्विस्टिक्स के बहुत सारे टॉपिक्स मैंने अपलोड किए हुए हैं। अच्छी बात यह है कि हर वीडियो के नोट्स मैं उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। जब आप मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करेंगे आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक के ऊपर आप जाके आराम से नोट्स PDF सर्च कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ जिसमें हमने सबसे पहले डिस्कस करना है, स्टार्ट करना है डेफिनेशन ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म से। लिटरेरी क्रिटिसिज्म रेफर टू द एक्ट ऑफ इंटरप्रेटिंग एंड स्टडिंग लिटरेचर। लिटरेचर को स्टडी करना और उसके 2 या 3 मायने निकालना लिटरेरी क्रिटिसिज्म। रिसर्च मैथडोलॉजी के अंदर क्या होता है कि अ टाइप ऑफ टेक्सचुअल रिसर्च दैट लिटरेरी क्रिटिक्स एम्प्लॉय टू इंटरप्रेट टेक्स्ट एंड डिबेट इंटरप्रिटेशन। रिसर्च मैथडोलॉजी के अंदर कोई भी टेक्स्ट अगर मौजूद हो उसके ऊपर हम रिसर्च करें और क्या करें, कोई भी लिटरेरी थ्योरी इम्प्लाई करें, टेक्स्ट के अंदर से इंटरप्रिटेशन निकालें या उसके अंदर से कोई भी परसेप्शन निकालें, उस पर डिबेट करें, उसके ऊपर बहस मुबाहिसा करें, ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म है। डिस्कोर्स के अंदर क्या है लिटरेरी क्रिटिसिज्म के अ जॉनरा ऑफ डिस्कोर्स एम्प्लॉयड बाय लिटरेरी क्रिटिक यूज टू शेयर द रिजल्ट ऑफ देयर इम्पेरेटिव एफर्ट्स। डिस्कोर्स के अंदर ये होता है कि लिटरेरी क्रिटिक जो हैं वो किसी भी टेक्स्ट के ऊपर जब काम करते हैं तो उसके ऊपर जो उन्होंने एफर्ट्स डाली होती हैं और उनकी जो फाइंडिंग्स होती हैं उसके बारे में बताते हैं। लिटरेरी क्रिटिसिज्म इज अ जॉनरा ऑफ आर्ग्यूमेंट अबाउट स्पेसिफिक टेक्स्ट और सेट ऑफ टेक्स्ट। जब कोई टेक्स्ट या सेट ऑफ टेक्स्ट के ऊपर हम आर्ग्यूमेंट करते हैं तो वो लिटरेरी क्रिटिसिज्म में आता है। लिटरेरी क्रिटिसिज्म रेफर टू क्रिटिकल मेथड फॉर इंटरप्रेटिंग टेक्स्ट एंड डेवलपिंग एंड सस्टेनिंग आर्ग्यूमेंट्स। लिटरेरी क्रिटिसिज्म में क्या होता है कि क्रिटिकल मेथड अप्लाई किए जाते हैं। किसके ऊपर अप्लाई किए जाते हैं? कोई भी गिवन टेक्स्ट जो होता है, राइटिंग मौजूद होती है, उसके ऊपर अप्लाई किए जाते हैं और डेवलप किए जाते हैं और सस्टेन किए जाते हैं आर्ग्यूमेंट, उससे रिलेटेड, उसके खिलाफ, उसके बारे में। एक और डेफिनेशन देखते हैं। लिटरेरी क्रिटिसिज्म इज अ कंपैरिजन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन और इवैल्यूएशन ऑफ वर्क ऑफ लिटरेचर। कोई भी लिटरेचर का वर्क हो सकता है, पोइम, नॉवल, ड्रामा, प्रोज, लाइन हो गई, सिंपल सी एक लाइन, कोटेशन, राइटर, पोइट, कोई भी हो सकता है। वो हिस्ट्री की भी कोई बात हो सकती है, लिंग्विस्टिक्स के अंदर मॉर्फोलॉजी से लेकर वो प्रैग्मेटिक्स तक हो सकती है, वो डिस्कोर्स तक हो सकती है। उसके अंदर आप करते क्या हैं? उसके ऊपर एनालिसिस करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं और इवैल्यूएशन करते हैं। कंपैरिजन के अंदर क्या होता है कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ से मिला के जोड़ के देखा जाता है। एनालिसिस किसी भी थ्योरी का कर सकते हैं, कोई भी डाटा, कोई भी रिसर्च उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इंटरप्रिटेशन, उसका कोई भी मतलब किसी भी तरीके से कोई लिटरेरी थ्योरी अप्लाई कर दें, उसके थ्रू इंटरप्रिटेशन निकाल लें। और इवैल्यूएशन करते हैं कि क्या गुड चीज़ें थी, क्या बैड थी, क्या एडवांटेजेस थे, क्या डिसएडवांटेजेस थे, क्या आर्ग्यूमेंट्स थे और क्या रिजल्ट निकला, क्या फाइंडिंग थी। Literary criticism is essentially an opinion supported by evidence relating to theme, style, setting और historical और political context। कोई भी जब आपके पास टेक्स्ट मौजूद होता है उसके अंदर आप सपोर्टिंग एविडेंस देखते हैं, उसकी थीम देखते हैं, स्टाइल देखते हैं, सेटिंग देखते हैं, हिस्टोरिकल या पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। It usually includes the discussion of the work content, integrates your idea with other insight gained from research. Literary criticism may have a positive or negative bias or maybe study of an individual piece of literature or author's body of work. Literary criticism का बेसिक मकसद ये होता है कि अगर किसी राइटर ने कोई पैराग्राफ लिख दी है, कोई नॉवल लिख दिया है, कोई किताब लिख दी है, तो अब आप उसको पढ़ें और उसके ऊपर आप मुख्तलिफ रिसर्च मैथडोलॉजीज़ अप्लाई करें, उसके ऊपर आप तरीके अप्लाई करें कंपैरिजन का,
ایویلویشن کا, انٹرپریٹیشن کا, آبزرویشن کا, اور پھر اس کے اندر سے نئی فائنڈنگس کریں, نئی چیزیں نکالیں, نئی انٹرپریٹیشن کریں اور اس کو سپورٹ کریں اپنے آرگیومنٹ سے. اگر آپ اس کے حق میں ہیں تو اس کے حق کے آرگیومنٹ دیں, اور اگر آپ اس کے خلاف ہیں تو اس کے خلاف آرگیومنٹ دیں, اس کے کنکلوژن دیں, اپنی ریسرچ کو پراپر طریقے سے بنائیں. یہ تھا انٹروڈکشن لٹریری کرٹیسزم کا. کرٹیسزم ہوتا ہے تنقید کرنا, اور لٹریری سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی پڑھنے لکھنے سے ریلیٹڈ چیز. اگر کوئی بھی پیس آف رائٹنگ یا پیس آف اسپیچ موجود ہے, اگر ہم اس پہ تنقید کرتے ہیں, اچھی اور بری دونوں ہو سکتی ہیں, تو اس کو ہم عام زبان میں لٹریری کرٹیسزم کہتے ہیں. اگر ہم ہسٹری آف لٹریری کرٹیسزم دیکھیں تو ایرسٹوٹل کے زمانے سے لٹریری کرٹیسزم چل رہا ہے. ایرسٹوٹل نے اپنی کتاب جو لکھی تھی پوئٹکس, اس کے اندر اس نے اپنے وقت کا جو ورک موجود تھا, آرٹ موجود تھا, اس کے اوپر کرٹیسزم کیا تھا, گڈ اور بیڈ, اچھی باتیں بھی بتائی تھیں اور بری باتیں بھی بتائی تھیں. تو کہتے ہیں کہ ایرسٹوٹل کا ورک پوئٹکس جو ہے وہ پرانا ترین کام ہے, یا وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے, کلاسیکل پیریڈ سے سٹارٹ ہوتا ہے لٹریری کرٹیسزم. لیکن بہت سارے لوگ ہیں ایسے جو کہتے ہیں کہ نہیں, ایرسٹوٹل کا ٹیچر جو پلیٹو تھا, اس نے اپنی جو ریپبلک کتاب لکھی تھی اس کے اندر اس نے سب سے پہلے کرٹیسزم کیا تھا, اور پلیٹو کو ہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ پائنیئر تھا لٹریری کرٹیسزم کے اندر. لٹریری کرٹک کون ہوتا ہے؟ لٹریری کرٹک ہر وہ بندہ ہے کہ جو کسی بھی ٹیکسٹ کو انٹرپریٹ کرتا ہے, انڈرسٹینڈ کرتا ہے اور اس کا پرٹیکولر میننگ نکالتا ہے. لٹریری کرٹیسزم جو بھی پرفارم کر رہا ہے وہ لٹریری کرٹک ہے. اس کے لیے اس کو نہ صرف اس ٹیکسٹ کا نالج ہونا چاہیے, بلکہ اس سے ریلیٹڈ اگر کوئی ایک بھی پوائنٹ ہے تو اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. کسی بھی چیز, جیسے شیکسپیئر کے ورک ہو گئے, ان سے ریلیٹڈ ہزاروں لوگوں نے اس پہ انٹرپریٹیشن دی, اپنے نظریات دیے, اور اس نظریات کے اندر سے کوئی نیا نظریہ نکالنا اور پھر اپنے نظریے کو سپورٹ کرنا باقی لوگوں کا کام پڑھ کے, یہ لٹریری کرٹک کرتا ہے. لٹریری کرٹک کا بیسک ٹاسک یہ ہوتا ہے کہ وہ ایکسپلین کرے, کوشش کرے, کریٹیکل انڈرسٹینڈنگ کرے ٹیکسٹ کی. وہ کسی بھی طرح سے کر سکتا ہے, وہ ایستھیٹک کے لیے, پلیئر کے لیے کر سکتا ہے, سوشل, پولیٹیکل, کلچرل, اسٹیٹمنٹ, سجیشن. لٹریری کرٹک جو ہوتا ہے وہ کسی بھی فینومینا کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے اور اس کو سمجھانے کی اٹیمپٹ کرتا ہے. اگر دیکھیں کہ فادر کون ہے لٹریری کرٹیسزم کا, تو جان ڈرائیڈن جو ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ فادر ہیں انگلش کرٹیسزم کے. جان ڈرائیڈن جو ہیں وہ 17 سینچری سے بلانگ کرتے ہیں, اور جان ڈرائیڈن نے بہت سارے ورک لکھے ہیں, کیے ہیں, اور انہوں نے بہت سارے ڈفرینٹ رائٹر کے اوپر اپنا کرٹیسزم دیا ہے. لٹریچر سے ریلیٹڈ ہو گئے یا آؤٹ آف لٹریچر بھی ہو سکتے ہیں. اگر ہم بات کریں اپروچز آف لٹریری کرٹیسزم کی, تو لٹریری کرٹیسزم کی بہت ساری اپروچز ہیں, یعنی کہ برانچز کہہ لیں, ٹائپس کہہ لیں, اور ان کی سب فیلڈس کہہ لیں, تو بہت ساری ہیں, جن کے اندر کلچرل کرٹیسزم, فیمنسٹ کرٹیسزم, سائیکو انالیٹک کرٹیسزم, مارکسسٹ کرٹیسزم, نیو کرٹیسزم, فارملزم جس میں آتا ہے, جس میں اسٹرکچرلزم آتا ہے, نیو ہسٹوریکزم, پوسٹ اسٹرکچرلزم, ریڈر رسپانس کرٹیسزم آتے ہیں. یہ اپروچز ہیں. اس کے علاوہ بھی اور اپروچز یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں جن کو ہم ٹائپس بھی کہتے ہیں, جس میں بایوگرافیکل, کمپیریٹیو, ایتھیکل, ایکسپریسو, فیمنسٹ, ہسٹوریکل, منیمسٹ, پریگمیٹک, سوشیو لنگوسٹ, سوشل, ٹیکسچوئل اور تھیوریٹیکل آتے ہیں. اس کے علاوہ بھی اور طرح کی اپروچز ہیں. ڈفرینٹ کرٹکس جو ہیں وہ ڈفرینٹ اپروچز کو فالو کرتے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ 4 ہیں, کچھ کہتے ہیں کہ 15 ہیں, کچھ کہتے ہیں کہ 9 ہیں. تو جو لٹریری کرٹک جس زمانے میں ترقی کرتا گیا وہ دیتا گیا. جو لوگ کہتے ہیں کہ 4 کیٹیگریز ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ آتھر فوکسڈ کیٹیگری ہے ایک. لٹریری کرٹک جو ہے وہ آتھر کے نظریے سے ٹیکسٹ کو دیکھے. پھر ٹیکسٹ فوکس ہے, یعنی کہ آتھر کو فوکس نہ کرے بلکہ جو ٹیکسٹ پڑھ رہا ہے اس کو فوکس کرے. ریڈر فوکس ہے کہ بھائی کوئی اور اگر اس ٹیکسٹ کو ریڈ کرتا ہے تو اس کا کیا رسپانس ہوتا ہے. اور کانٹیکسٹ فوکس ہے, یعنی کہ موجودہ حالت میں, موجودہ زمانے کے اندر جو ہے وہ ٹیکسٹ جو لکھا گیا ہے اس کا کیا مطلب نکل. یہ ساری باتیں جو ہیں یہ کسی بھی ورک کی ڈیپر انڈرسٹینڈنگ کے لیے استعمال کی جاتی ہیں, تاکہ اس کے اندر سے وہ چیز نکال کے لائی جا سکے جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. اگر آپ کو جان کیٹس کی اوڈ ٹو گریشین ارن یاد ہوگی, تو اوڈ ٹو گریشین ارن کی جب آپ ایکسپلینیشن پڑھتے ہیں تو آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ جان کیٹس نے کتنا کمال کا ورک لکھا ہے. بے شک میرا یہ خیال ہے کہ جان کیٹس نے اتنا کمال کا ورک نہ لکھا ہو, لیکن اس پہ جو کرٹیسزم کیا گیا اس نے اس کی ویلیو کو انکریز کر دیا. اگر ہم دیکھیں کہ پرپس کیا ہے لٹریری کرٹیسزم کا, تو
بیٹر انڈرسٹینڈنگ جو ہے یہ پرپس ہے لٹریری کرٹیسزم کا، آتھر کے نظریے سے ورک کو سمرائز کر کے، اس کو انٹرپریٹ کر کے، اس کی ویلیو کو ایکسپلور کر کے، ٹیکسٹ کو ہر طریقے سے پڑھ کے، اوپر سے پڑھ کے، نیچے سے پڑھ کے، فارمولا اس پہ اپلائی کر کے، اس کو کمپریہنسو کر کے، اس پہ انالیسس کر کے، ریڈر کا رسپانس دے کے، ہر طریقے سے بس ہم ٹیکسٹ کو کتنے انداز سے پڑھ سکتے ہیں، کتنے اینگل سے اس کو دیکھ سکتے ہیں، جیسے کہ 360 اینگل ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں، تو ہم کتنے اینگل سے دیکھ سکتے ہیں ٹیکسٹ کو کہ ہم نیا مطلب نکال لیں۔ لٹریری کرٹیسزم کیوں امپورٹنٹ ہوتا ہے؟ لٹریری کرٹیسزم جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ اس لیے تاکہ ججمنٹ پاس کی جا سکے کہ کوئی ورک کتنا قابلیت کا ہے، کوئی ورک کتنا میرٹ رکھتا ہے، کس ورک کی کتنی انٹرپریٹیشن نکل سکتی ہیں، کوئی ورک جو ہے یا بایوگرافی ہے اس کو کتنا زیادہ اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ جیسے کہ مونا لیزا کی پینٹنگ ہے، وہ کروڑوں میں بکتی ہے، عام لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ وہ پینٹنگ کروڑوں میں کیوں بکتی ہے۔ تو یہ جو کرٹیسزم ہے، لٹریری کرٹیسزم ہے، یہ کسی بھی چیز کے معیار کو بڑھا دیتا ہے، انرچ کرتا ہے ریڈر کی انڈرسٹینڈنگ کو، کوئی بھی ورک کو۔ فار ایگزامپل آپ اگر سادہ پوئم پڑھیں تو وہ آپ کو سمجھ نہ آئے، لیکن اگر آپ ایک ویب سائٹ سے اس کی سمری پڑھیں تو آپ کو وہ زیادہ سمجھ آئے گی۔ اسی طرح آپ جب 10 ویب سائٹ سے ڈفرینٹ 10 آتھر کی سمری پڑھتے ہیں ایک ہی چیز کے بارے میں، تو آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ کتنے نقطے نظر آپ کے سامنے آتے ہیں۔ اگر یہ سوال آ جائے کہ پہلا کون سا امپورٹنٹ ورک تھا لٹریری کرٹیسزم کے اندر، تو وہ پلیٹو کا ریپبلک تھا۔ پلیٹو نے اپنی بک ریپبلک کے اندر پوئٹک انسپریشن کے بارے میں رسکی کانسیکوینسز کے بارے میں بتایا تھا۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ لٹریری کرٹیسزم اور لٹریری تھیوری کیا ہے، تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ لٹریری کرٹیسزم جو ہے وہ بیسیکلی اسٹڈی ہے، ایویلویشن ہے، انٹرپریٹیشن ہے کسی بھی لٹریچر کی۔ وہ ایک پیراگراف بھی ہو سکتا ہے، وہ ایک ناول یا بک بھی ہو سکتا ہے۔ اور لٹریری تھیوری کیا ہوتا ہے کہ لٹریری تھیوری ہوتا ہے ایک سمپل سا فریم ورک۔ کارل مارکس کی دی ہوئی ہو سکتی ہے، وہ فیمنزم ہو سکتی ہے، وہ اسٹرکچرلزم ہو سکتی ہے، وہ کوئی بھی فریم ورک ہو سکتا ہے جس کے ذریعے ہم ایویلویٹ یا انٹرپریٹ کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل شیکسپیئر کا ہیملیٹ موجود ہے، اگر آپ ہیملیٹ کو جنرلی کریٹیکلی اینالائز کر رہے ہیں، اسٹڈی کر رہے ہیں، ایویلویٹ کر رہے ہیں، انٹرپریٹ کر رہے ہیں، تو یہ لٹریری کرٹیسزم ہے۔ لیکن اگر آپ کوئی اسپیسیفک فریم ورک یوز کرتے ہیں، یعنی کہ ہیملیٹ کو آپ کارل مارکس کے نظریے سے دیکھنا چاہتے ہیں، اس کی تھیوری مارکسزم اپلائی کرنا چاہتے ہیں، تو وہ لٹریری تھیوری کہلائے گا۔ اسی طرح آپ فیمنزم اپلائی کرنا چاہتے ہیں ہیملیٹ کے اوپر، تو وہ لٹریری تھیوری ہے، اور اس پہ جب آپ فریم ورک اپلائی کر کے اس کو ایویلویٹ کریں گے، اسٹڈی کریں گے، انٹرپریٹ کریں گے، تو وہ لٹریری کرٹیسزم کہلائے گا۔ نیچر کیا ہے لٹریری کرٹیسزم کی؟ لٹریری کرٹیسزم کا صرف ایک مقصد ہے، وہ ہے ڈیپر انڈرسٹینڈنگ ایویلویشن، یعنی کہ کوئی بھی ورک جو ہے وہ کتنا معیار رکھتا ہے، کتنی ویلیو رکھتا ہے، اس کا کیا فیڈ بیک آنا چاہیے، اس کی کس طرح سے مانیٹرنگ ہونی چاہیے، کس طرح سے کوچنگ ہونی چاہیے، اس کے میرٹس کیا ہیں، اس کے ڈی میرٹس کیا ہیں، وہ اچھا ہے وہ برا ہے، ہسٹری میں اس کی کیا ویلیو تھی، اب کیا ہے، اور آنے والے وقتوں میں اس کی کیا ویلیو ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے مینuscript کروڑوں کے ہیں، اور بہت سارے مینuscript جو ہیں وہ 10 روپے کے بھی نہیں ہیں، بہت ساری بکس جو ہیں وہ ملینز میں بکتی ہیں، اور بہت ساری کتابیں گھر میں پڑی ہوتی ہیں اور دھول ان پہ جم رہی ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہے لٹریری کرٹیسزم، یہ ایویلویٹ کرتا ہے ورک کی ویلیو کو ہر طرح سے، پڑھنے کے لحاظ سے، سمجھنے کے لحاظ سے، بولنے کے لحاظ سے، حتیٰ کہ پیسوں کے لحاظ سے بھی۔ یہ تھا لٹریری کرٹیسزم کے وہ میجر کوشچن جو اسٹوڈنٹ اکثر پوچھتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ نوٹس آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس سے مل جائیں گے۔ اگر آپ کے سوال رہ گئے ہیں تو اسی ویڈیو کے کمنٹ باکس میں مجھے بتائیں۔ کرٹیسزم کے ان سوالوں کے جواب بھی لازمی دوں گی نیکسٹ ویڈیو کے اندر۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔